أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب آج ایک نئے سورہ کی تفسیر سے آشنا ہونے جا رہے ہیں. سورہ مبارک ہمزہ. سب سے پہلے اس سورہ کا تعارف پا رہے ہیں اور مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس میں کل 9 آیتیں ہیں. تو یہ سورہ مکی ہے اور اس سورہ میں آیتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے بعد محتوا و فضیلت سورہ ہمزہ. محتوا یعنی جو مطالب جو مسائل اس سورہ کے اندر ذکر ہوئے ہیں، جن باتوں کا تذکرہ اس سورہ میں ہے وہ کیا کیا ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کا ثواب اور اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. بیان کر رہے ہیں کہ ان سورہ کی السورہ مکیس، یعنی کہ یہ سورہ جس کا تعلق مکی سوروں میں سے ہے، استثانی سخن می پوجن کی تمام ہم قدرہ متوجہ جمع مال کرتے. تمام ہم میں قدرہ متوجہ جمع مال کرتے. محتوا بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی سوروں میں سے ہے اور اس سورہ میں ان لوگوں کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے جن کا تمام ہم و غم مال و منال کی جمع آوری اکٹھا کرنا ہے. جن لوگوں کو ہمیشہ جمع مال کی فکر رہتی ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے اور مال کی جمع آوری میں جو کسی بھی حلال و حرام کا، کسی بھی اچھی اور بری باتوں کا خیال اور لحاظ نہیں کرتے، جس راہ سے جس طریقے سے مال اکٹھا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. وہ تمام ارزشائے وجود انسان را درآن خلاصے میں کنند. اور اس سورہ مبارکہ میں انسان کے وجود کے جو قدر و قیمت ہے، انسان کے وجود کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا کمال ہے اس کو خلاصہ کیا گیا ہے، اس کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کے وجود کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر قیمت ہے. کیا انسان کے وجود کی یہی قیمت ہے کہ وہ دنیا کے مال و منال میں اپنا شب و روز گزارے، اس کا سارا ہم و غم مال و منال ہو، یا نہ انسان کا وجود جمع مال کے لیے نہیں ہے. انسان بہت قیمتی سرمایہ ہے، انسان کا وجود بہت ہی قیمتی شے ہے. اسے مال و منال سے آگے اپنے کمالات کے سلسلے میں، اپنے خوبیوں کے سلسلے میں، اپنے رشد اور اپنی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے. کمالات انسانی اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے چاہیے یا سب کو فراموش کر کے صرف مادی مال و منال کی جمع-آوری کی فکر ہونے کی خلاصہ کیا. تو پہلی بات یہ ہو گئی، اس سورہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان لوگوں کی گفتگو کی گئی ہے جن کا سارا ہم و غم مال کی جمع-آوری ہے، مال دنیا کا اکٹھا کرنا ہے. اس کے بعد انسان کے وجود کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت خلاصہ بیان کیا گیا. سپس نسبت بے کسانی کی دستشان ازان خالی اس بے دیدے حقارت بھی نگرن ما انہارا باد استحضاء میں گرن. اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کا ہاتھ مال دنیا سے خالی ہے، جو لوگ محتاج ہیں، جن کے پاس مال دنیا نہیں ہے، ان کو کیسے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا مضحکہ اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. جن لوگوں کے پاس مال دنیا ہے وہ لوگ
ان لوگوں کے جن کے پاس مال دنیا نہیں ہے، وہ لوگ جو امیر ہیں، دولت مند ہیں، جن کے پاس خزانہ ہے، وہ لوگ فقیروں کو، غریبوں کو، تنگ دستوں کو کس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان ثروت اندوزان متکبر یا مستکبر و خودخواهان ہیلاگر چنان از باده کبر و غرور مست میشوند که از تحقیر دیگران و عیبجویی و استهزاء و غیبت آنها لذت میبرد و با آن تفریح میکنند. مولانا دولت مندوں کی ایک خصلت ہے، مالداروں کی ایک عادت ہے، جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال دنیا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ غرور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو پست سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کا مذاق بناتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اور اس سے اس کو لطف اور مزہ اور لذت حاصل ہوتی ہے. مالداروں کا کھلونا کی ہو گیا، غریب امیروں کا کھلونا بن جاتے ہیں. سمجھو کہہ رہے ہیں کہ یہ مال دنیا اکٹھا کرنے والے متکبر افراد اور خودخواہی رکھنے والے فریبکار کہہ رہے ہیں کہ کبر و غرور کا جام پی کر اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرنے، دوسروں کے اندر عیب جوئی کرنے، اس کا مذاق اڑانے اور اس کی غیبت کرنے میں ان کو لذت ملتی ہے، اور گویا ایک طریقے سے یہ ان کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے. یہ ایسے تفریح کرتے ہیں، لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، یہ تفریح کرتے ہیں. گویا امیروں کے لیے مولانا غریب تفریح کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. وہ در پایان سورہ السرنوشت دردناک آنہا سخن مل گیا، اور پھر اس سورہ کے آخر میں ایسے افراد کا جو دردناک انجام ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے مالدار متکبر لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ چھ گونے بے صورت حقارت آمیزی در دوزخ پرتاب میشوند. دنیا میں یہ لوگ غریبوں کا مضحکہ اڑاتے تھے، غریبوں کی ہنسی اڑاتے تھے، غریبوں میں عیب جوئی کرتے تھے، غریبوں کی غیبت کرتے تھے، ان کو پست اور ذلیل سمجھتے تھے. قیامت والے دن ایسے لوگوں کو حقارت کے ساتھ اور پستی کے ساتھ کس طریقے سے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ دیکھنے پر. وہ کہہ رہے کہ سورہ کے آخر میں ایسے لوگوں کے دردناک انجام کی گفتگو کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے حقارت آمیز طریقے سے کس پستی کے ساتھ ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. آتش سوزان جہنم قبل از ہر چیز بر قلب آنہا مسلط میں گردد، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہر چیز سے پہلے اس کے دل پہ قابض ہوگی، اس کے دل کو اپنے لپیٹے میں لے گی، اس پر مسلط ہوگی. ہاتھ پیر دوسری چیزیں بعد میں جلیں گی، جہنم کی آگ اس کو بعد میں لپیٹے میں لیں گی، پہلے اس کے دل پر مسلط ہوگی. ورو ہو جانے آنہا را کی قانون ان ہمیں کبر و غرور میں ان ہمیں شرارت بود بے آتش میں نشار، اور پھر اس کے روح جان کو جو کبر و غرور کا مرکز اور میدان تھا اور یہ تمام شرارتوں کا جو مرکز ہے دل انسان کا قلب و جان، اس میں آگ لگے گی. آتشی سوزان و مستمر و پرانی، ایسی آگ جو جلانے والی، جو مستمر ہوگی اور دائمی ہوگی، پرانی. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آگ لگی اور بجھ گئی ختم، سمجھ رہے ہیں؟
ہاں، مسلسل بھڑکتی ہوئی آگ جو ایک طویل مدت تک ان پر قابض اور مسلط رہے گی. تو یہ محتوا ہے اس کا. یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل کو اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس سورہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ مال و منال دنیا کی جمعوری کی فکر میں شب و روز گزارتے ہیں، اور پھر جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے تو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا کے کبھی عیب جوئی کرتے ہیں، کبھی ان کی غیبت کرتے ہیں. ٹھیک. اور پھر آخر میں ایسے لوگوں کا قیامت میں انجام کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سب سے پہلے ان کے قلب پر یا دل و جان پر مسلط ہوگی، کیونکہ اس کا قلب اور اس کی روح و جان کیا ہے، ان تمام برائیوں کا مرکز تھی. ٹھیک. اب یہاں سے اس سورہ کی فضیلت اور اس سورہ کی تلاوت کا اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے. در فضیلت تلاوت ان سورہ در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمده است من قرأ سورة الهمزة اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من استحظى بمحمد و اصحابه. مولانا یہ پہلی روایت ہے جس روایت کے اندر اس سورہ کی تلاوت کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث پیغمبر اسلام سے ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا ان لوگوں کی تعداد کے برابر کہ جن لوگوں نے پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کا مذاق بنایا 10 برابر حسنہ دیا جائے گا. جن لوگوں نے نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا ہے ان لوگوں کی عدد کے 10 برابر حسنہ دیا جائے گا. نبی کریم کے زمانے میں نبی کریم اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑانے والے کی تعداد کم، تاریخ بھری پڑی ہے. کفار قریش مکے والے کس طریقے سے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کا استہزاء کرتے تھے، کیسے ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیسے ان کی ہنسی اڑاتے تھے. تو پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی ہنسی اڑانے والوں کی جو تعداد ہے اس کے 10 برابر حسنہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا. دیکھیں من قرأ سورۃ الحمزہ جو شخص سورہ حمزہ کی تلاوت کرے گا اعطى من الاجر اجر میں سے اسے عطا کیا جائے گا 10 حسنات 10 نیکیاں بعدد من استہزأ جس نے استہزاء کیا، ہنسی اڑائی بمحمد نبی کریم کی واصحابہ اور ان کے ساتھیوں. ترجمہ کیا ہے ہر کس ان سورہ را تلاوت کند جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا بعدد ہر ایک از کسانی کے ان لوگوں کے عدد میں سے ہر ایک کے جنہوں نے پیغمبر و یاران اشرا استہزاء کردن، جن لوگوں نے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا استہزاء کیا ہے، ہنسی اڑائی ہے، مذاق بنایا ہے 10 حسن بعداد شبہ 10 نیکیاں اسے دی جائیں. ودر حدیثی از امام صادق علیہ السلام میخانی ہر کس آن را در نماز فریضه‌ای بخواند فقر از او دور می شود و روزی به او رو می آورد و مرگهای زشت و بد از او دفع می گردد. ایک دوسری روایت ہے جو چھٹے امام سے، چھٹے امام نے اس حدیث کے اندر اس سورہ کی تلاوت کرنے والوں کے لیے 3 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا ہے.
امام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب اور فریضے کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، پھر اس سورت کو پڑھے گا حمد کے بعد، فقر و تنگ دستی اس سے دور ہوگی. فقر و تنگ دستی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، رزق روزی اور برکت نازل ہوگی اس کے اوپر. رزق روزی اس کی طرف رخ کریں گے. نمبر 3، بری موت سے محفوظ رہے گا. حادثاتی اور بری موت اس سے دور رہے گی. یہ 3 چیزیں، فقر و فاقہ دور ہوگا، خیر و برکت اور رزق روزی کا نزول ہوگا، اور بری موت سے محفوظ رہے گا. ودر حدیث از امام صادق علیہ السلام کی قانی، امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ہر کس آندہ در نماز فریضی بقانت، کہ جو شخص اس سورہ کو اپنی واجب نماز میں پڑھے گا، فقر از او دور می شود، فقر و تنگ دستی اس سے دور ہوگی. روزی بے او رو می آورد، رزق روزی اس کا رخ کرے گی اس کے جانب آئے، یعنی رزق روزی کا نزول ہوگا اس پر. بمرگہائے زشت و بد، کرے گی زشت اور بری موتیں از او اس سے دفع می گردد، دور کر دی جائے گی، بری موت سے دور رہے گا. یہ 3 چیز. چلیں، یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، یہ بتا دیا گیا کہ مکی ہے اور اس میں کل 9 آیتیں ہیں. محتوا میں بیان کیا گیا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ سورہ ہے، اس سورہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں کا ہم و غم مال دنیا کا جمع کرنا ہے، اور پھر جب مال دنیا جمع کر لیتے ہیں تو ان کے اندر ایسا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ہر نادار اور مفلس کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا کر کے ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، کبھی عیب جوئی کرتے ہیں، کبھی ان کی غیبت کرتے ہیں. اور پھر سورہ کے آخر میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن ذلت کے ساتھ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سب سے پہلے ان کے قلب پر مسلط ہوگی، کیونکہ قلب ہی تمام برائیوں کا مرکز ہے. ٹھیک. اس کے بعد اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں 2 روایتیں، ایک نبی کریم کی روایت جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کو ان لوگوں کی عدد کے 10 برابر حسنہ عطا کیا جائے گا جن لوگوں نے نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے. پھر دوسری روایت چھٹے امام سے، جس میں امام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو اپنی فریضے اور واجب نماز میں پڑھے گا اس سے فقر و تنگ دستی اور غربت دور ہوگی، رزق روزی اس پر نازل ہوگی، اور بری موت سے محفوظ رہے گا. چونکہ آپ لوگ کتاب نہیں لائے ہیں آج، اس لیے اتنی ہی اکتفا کرتے ہیں. کل کتاب لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آگے